نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز جنازہ کے فرائض و واجبات اور ارکان کی تفصیل۔ یاد رکھیے، نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 تکبیریں، نمبر 2 قیام۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 تکبیرات، یعنی اللہ اکبر کہنا، پہلی تکبیر، یہ بھی رکن ہے، شرط نہیں ہے، اس لیے اس پر دوسرے جنازے کی بنا درست نہیں۔ نمبر 2 قیام شرعی۔ قیام، اگر انسان صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو عذر کے بغیر اگر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھے گا تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام اس کا رکن ہے۔ 4 تکبیریں کہنا یہ ارکان ہے، اس کے 4 مرتبہ جو کہا جاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ارکان ہے۔ اور کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، یہ بھی اس کا ایک رکن ہے دوسرا۔ یہ 2 رکن ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں سنتیں 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، اور میت کے لیے تیسرے نمبر پر ہے دعا کرنا۔ زاہدی نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے نماز جنازہ کی سنتیں 3 ہیں، حمد باری تعالی، ثناء باری تعالی اور دعا۔ تو معلوم یہ ہوا نماز جنازہ کے ارکان 2 ہیں، نماز جنازہ کی سنتیں یہ 3 ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا نماز جنازہ کی سنتیں 3 بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ثنا اللہ عز و جل کی جائے۔ انہوں نے آنے والی سطور میں جو ثنا کی تفسیر ہے سبحانک اللہم و بحمدک کے کلمات سے کی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ کی تیسری سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کو بھی بتاتے ہیں۔ تو صاف بات ہے نماز جنازہ میں درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نماز جنازہ کے احکام کے متعلق آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔